بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں ایمان کی لذت کا دوسرا حصہ۔ شہنشاہ نے اس خبر کا خیر مقدم کرتے ہوئے اسے باریاب ہونے کی اجازت مرحمت فرمائی۔ سارے درباری ایران کے شاہی طبیب کو دیکھنے کے لیے متوجہ ہو گئے۔ تھوڑے ہی دیر کے بعد حکیمائے یونان کی دستار و لباس میں ایک بوڑھا شخص نمودار ہوا۔ اس کی پیشانی سے حکمت اور دانائی کی ذہانت ٹپک رہی تھی۔ اس کے پیچھے غلاموں کی ایک لمبی قطار تھی، جن کے سروں پر دواؤں کے چھوٹے بڑے صندوق رکھے ہوئے تھے۔ سارا دربار شاہ ایران کے جذبہ ہمدردی کی ستائش سے گونج اٹھا۔ شہنشاہ تھوڑی دیر تک نظر جمائے ہوئے آنے والے کو دیکھتا رہا۔ ایران کا طبیب جیسے ہی پابوسی کے لیے آگے بڑھا، شہنشاہ نے مسکراتے ہوئے کہا، میں نے تمہیں پہچان لیا۔ یہ جواب سنتے ہی مارے شرم کے بہروپیہ پانی پانی ہو گیا۔ اسے اپنے فن کی ناکامی پر اتنا افسوس ہوا کہ الٹے پاؤں وہ دربار سے واپس لوٹ گیا۔ ایک عرصہ دراز تک وہ اپنی شکست کے غم سے نڈال رہا۔ آنکھوں کی نیند اڑ گئی۔ پھر آہستہ آہستہ اس نے اپنے ٹوٹے ہوئے حوصلوں کو جوڑ کر کھڑا کیا۔ آج رمضان المبارک کی 29 تاریخ تھی۔ غروب آفتاب کے بعد دور افق مغرب پر ہلال عید کے تمناؤں کی نگاہیں جم گئیں۔ چند ہی لمحوں بعد شور اٹھا، عید کا چاند نظر آ گیا۔ قلعہ معلیٰ سے توپیں سرد ہوئیں اور سارا شہر مسرت و نشاط کی بارشوں میں نہا گیا۔ ہر طرف عید کی چہل پہل شروع ہو گئی۔ عزت و وقار کی کھلی ہوئی فضا عید کی حقیقی خوشی ہر گھر سے پھوٹ رہی تھی۔ رات گئے تک علماء مشاق کی بارگاہوں سے شکر خداوندی کی تسبیح بلند ہوتی رہیں اور عاشقان الہی تسبیح و تہلیل کے انوار میں نہاتے رہے۔ آج ساری رات کے لیے قلعہ معلیٰ کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ مملکت کے سارے مسکین سیلاب کی طرح ٹوٹ پڑے تھے۔ اعلان عام تھا کہ عید کے دن شاہراہوں پر کوئی بھوکا، ننگا اور خستہ حال نظر نہ آئے۔ صبح ہوتے ہوتے سارے اہل حاجت کی حاجتیں پوری کر دی جائیں۔ راجدھانی میں جشن مسرت کا یہ سماں ساری رات قائم رہا۔ صبح ہوئی تو ایک نئی فضل بہار کی مسکراہٹیں ہر طرف بکھر گئی تھیں۔ ساری فضا رنگ و نور میں شرابور تھی۔ نورس کلیوں، شگفتائے پھولوں اور مہکتے ہوئے غنچوں کے رنگ برنگ جلووں سے سارا شہر گلستان میں بدل گیا تھا۔ اسلامی اقتدار کا لہراتا ہوا پرچم آج آسمان کی بلندیوں کو آواز دے رہا تھا۔ یہی عالم جاں نواز تھے کہ
قلعہ معلیٰ سے نماز عید کے لیے پہلی توپ سرد ہوئی۔ تھوڑی دیر کے بعد شاہراہوں پر فرزندان توحید کی قطاریں لہراتی ہوئیں موجوں کی طرح امڑنے لگیں۔ دوسری توپ کے سرد ہوتے ہی قلعہ معلیٰ سے شاہی جلوس جامع مسجد کی طرف روانہ ہو گیا۔ آج امیر کشور ہند کی پیشانی پر عاجزی اور نیاز مندی کی خاک چمک رہی تھی۔ اس کی کیفیت دیکھ کر لوگوں کے قلوب ہل گئے۔ کتنی آنکھیں خوف الہی کے تاثر سے آبدوز ہو گئیں۔ انہی رکعت انگیز جذبات بندگی کے سائے میں عید کی دوگانہ نماز ختم ہوئی۔